بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدا نے کسی قوم پر سے عذاب کو اس کے آثار ظاہر ہونے کے بعد نہیں ٹالا سوائے یونس علیہ السلام کے قوم کے۔ حضرت یونس علیہ السلام ان کو اسلام کی دعوت دیتے رہے اور وہ انکار کرتے رہے تو ان پر بد دعا کرنے کا ارادہ کیا۔ ان میں 2 اشخاص تھے، ایک عابد تنوخہ نامی اور دوسرا عالم تھا جس کو روبیل کہتے تھے۔ عابد کہتا تھا بد دعا کیجیے اور عالم ان پر بد دعا کیا جانا نہیں چاہتا تھا۔ کہتا تھا کہ خدا آپ کی بد دعا رد تو نہیں کرے گا لیکن اپنے بندوں کو ہلاک کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ یونس علیہ السلام نے عابد کی بات مان لی اور ان کے لیے بد دعا فرمائی۔ خدا نے ان کو وحی کی کہ فلاں سال فلاں مہینے فلاں روز ان پر عذاب نازل کروں گا۔ جب اس وعدے کا وقت قریب آیا حضرت یونس علیہ السلام عابد کو لے کر ان کے درمیان سے نکل گئے مگر عالم انہی کے ساتھ رہا۔ آثار عذاب دیکھ کر عالم نے کہا خدا سے فریاد و استغاثہ کرو، شاید وہ تم پر رحم فرمائے اور عذاب کو ٹال دے۔ لوگوں نے پوچھا کس طرح؟ الہائے دزاری کرے۔ انہوں نے کہا گھروں سے نکل پڑو، جنگل میں چلو، بچوں کو ان کی ماؤں سے جدا کر دو، اونٹوں گایوں اور بھیڑ بکریوں کو بچوں کو بھی ان کی ماؤں سے الگ کر دو اور بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر توبہ کرو۔ یہ سن کر سب نے ایسا ہی کیا، بیابان میں نکل گئے اور نالہ و فریاد اور بے حد گریہ و زاری کی تو خدا نے ان پر رحم فرمایا اور عذاب ملتوی کر دیا جبکہ ان کے قریب ہو چکا تھا۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام آئے تاکہ دیکھیں کہ وہ کس طرح ہلاک ہوئے ہیں، تو دیکھا کہ ہل چلانے والے ہل چلا رہے ہیں۔ ان سے پوچھا کہ یونس کی قوم کا معاملہ کیا رہا؟ اس نے حضرت کو نہیں پہچانا اور کہا کہ یونس علیہ السلام نے ان پر نفرین کی، ان کی دعا قبول ہوئی، ان پر عذاب نازل ہوا اور قوم کے لوگ جمع ہو کر روئے چلائے، خدا کی بارگاہ میں توبہ کی۔ خدا نے ان پر رحم فرمایا اور عذاب ان سے رد کر کے پہاڑوں پر منتشر کر دیا۔ اب وہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں ہیں تاکہ ان پر ایمان لائے۔ حضرت یہ سن کر غضبناک ہوئے اور غصے میں بھرے ہوئے دریا کے کنارے پہنچے۔ ایک کشتی دیکھی جس پر سامان وغیرہ بار تھا اور روانہ ہونے والی تھی۔ حضرت اجازت لے کر اس پر سوار ہو گئے۔ جب کشتی دریا کے بیچ میں پہنچی خدا نے ایک بڑی مچھلی بھیجی جس نے کشتی کا راستہ بند کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب اس مچھلی کو دیکھا بہت ڈرے اور کشتی کے دوسرے لوگوں پر بھی خوف طاری ہو گیا اور بولے کہ ضرور کوئی گنہگار ہماری کشتی پر ہے، دیکھنا چاہیے کہ وہ کون ہے۔ جب قرعہ ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا تو آپ کو مچھلی کے منہ میں ڈال دیا، مچھلی پانی میں چلی گئی۔ علماء یہود میں کسی نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا کہ وہ کون سا قید خانہ ہے جو اپنی قیدی کو لیے ہوئے زمین کے اطراف میں چکر لگاتا تھا۔ فرمایا وہ مچھلی ہے جس کے شکم میں خدا نے حضرت یونس علیہ السلام کو قید کر دیا تھا۔ وہ مچھلی دریائے قلزم میں چلی گئی، وہاں سے دریائے مصر میں آئی اور پھر وہاں سے دریائے طبرستان میں پہنچی، پھر بغداد کے دجلے میں داخل ہوئی، پھر وہاں سے زمین کے نیچے چلی گئی یہاں تک کہ قارون کے پاس پہنچی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قارون سے جو گفتگو کی وہ قارون کے حالات میں بیان ہو چکی ہے۔ خدا نے ایک فرشتے کو جو قارون پر موکل تھا حکم دیا کہ دنیا کے دونوں میں اس سے عذاب کو روک لے۔ غرض شکم ماہی میں حضرت یونس علیہ السلام نے ندا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ خدا نے ان کی دعا مستجاب فرمائی اور مچھلی کو حکم دیا تو اس نے آپ کو دریا کے کنارے اگل دیا۔ آپ کا گوشت و پوست گل گیا تھا۔ پھر خدا نے درخت کدو آپ کے پاس اگا دیا جس نے آپ کے جسم پر سایہ کیا تاکہ آفتاب کی حرارت سے تکلیف نہ ہو۔ پھر درخت کو حضرت کے پاس سے دور کر دیا۔ جب آپ کے جسم پر آفتاب کی شعائیں پڑیں اور دھوپ سے اذیت پہنچی تو آپ بے چین ہو کر فریاد کرنے لگے۔ خدا نے ان کو وحی کی اے یونس 1,00,000 سے زیادہ آدمیوں پر تم کو رحم نہ آیا اور اپنے لیے ایک ساعت کی تکلیف میں فریاد کرتے ہو۔ عرض کی پالنے والے معاف کر اور میری خطا سے درگزر فرما۔ آخر خدا نے ان کو صحت بخشی اور وہ اپنی قوم کے پاس آئے اور سب ان پر ایمان لائے۔ مچھلی کے پیٹ میں آپ 9 گھنٹے رہے۔